میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے ایک آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی، اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے۔ بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے گا؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی، ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سے دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں ہے، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوریبڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا، سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتہ ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا چار دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے، آپ نے اور میں نے ایک مہینے بعد لاہور جانا ہو،
2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہاں کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے۔ ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے، مگر تم روز بات کر رہے ہو۔ جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا، آج بھی جا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ سوچئے، چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں۔ چلو بھائی، ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے، ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں، اس حقیقت سے نکل جائیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا، وہ ہے موت۔ آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا، ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا، تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا، تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر و فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے، تو پھر 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما، مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے
اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا. آپ نے حکم فرمایا, ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے تو؟ کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا, اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا. اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی, ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر, بڑا گھر, ہوادار گھر ہے, نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے, ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے, یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتہ ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے, بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا. کوئی کشتی میں تھا, اس کی موت وہاں تھی. کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں, میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا, اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے, نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے. اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہیں نا, ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو, کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے, صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے, باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے, قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے, کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی, تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی, میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں, اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں, جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا, جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. سوچے وہ جو شراب میں جائے گا, نشے میں جائے گا, ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے. عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا, ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو. آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے. جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے, جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جو حلال روزی کماتا ہے, جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ, وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے, اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے, فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر, حدیث کا مضمون ہے, آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہر مسلمان چاہتا ہے
ٹھیک ہے, آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو. اب ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری, یقین کریں عجب کہانی ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی, بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے. ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا, سکرات کی کیا بات کروں میں. جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا. ہاں, ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا, وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار. 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا افضل الذکر حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا, ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے, اپنی آخرت کی تیاری سے, اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا. صرف دنیا نہیں ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا. قرآن کہتا ہے, سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا, قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں, واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں, یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا, 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا, ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے. تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہاں, قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یاد رکھیے, صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, یا طارق استعد للموت قبل الموت. اے طارق, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. ہاں, یہ نبی پاک نے فرمایا. اچھا, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے, ایک دن ہے آپ کے پاس, ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے. کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا, تلاوت میں گزارے گا, توبہ میں گزارے گا, ذکر و اذکار میں گزارے گا, ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا, کیونکہ آخری دن ہے. یہی کرو گے نا اگر پتہ چل جائے. مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتہ ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتہ ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتہ چل جائے تو تیاری کریں گے. میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتہ ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو. بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا, حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا. وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا, اور نوافل پڑھتا, اور عبادت کرتا. تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی, یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا, ابھی چانس ہے ہمارے پاس. جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا, اس دن جزا ملے گی. آج دار العمل ہے, ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن,
And tomorrow is the time of accountability. उस दिन सिर्फ जजा होगी, या तो आपको अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से किसी को सजा मिलेगी या नेकियों का अजर मिलेगा। आज वक्त है नेकियां करने का। कब्र में उतारे जाने के बाद कोई चांस नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है जब कब्र में बंदा जाता है, किसी का भी इंतकाल होता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, खानदान वाले क्या कहते हैं, मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है? आपको पता है? फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। असल ये बात समझ लीजिएगा, हमने आगे क्या भेजा है। खुश नसीब है वो लोग जो आगे भेजकर तैयारी कर रहे हैं। वो एक वाकया कई बार बयानात में आपने सुना होगा कि एक बादशाह था और उसने अपनी सल्तनत में एक बड़ा अजीब सा मुकाबला करवाया। बादशाह आदमी था, जो उसके दिमाग में, उसने कहा जरा चेक करो मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। सारे बेवकूफ़ों को जमा किया गया, बेवकूफ़ों का टेस्ट लिया गया, वजीरों ने एक बंदे को सेलेक्ट किया, कहा बादशाह सलामत ये बंदा सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा बेवकूफ़ का चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह सलामत ने अपनी सोने की हीरे की माला उतारी और उसको पहनाई, का तुम्हारा ये इनाम। वो बेवकूफ़ घर चला गया खुशी खुशी। थोड़े दिनों बाद उस बेवकूफ़ को पता चला कि बादशाह सलामत बहुत बीमार है। तो जो बेवकूफ़ आदमी था वो कहता है अच्छा बादशाह बीमार है, चलो चलते हैं बादशाह से मिल के आते हैं। बादशाह सलामत के पास गया, वाकई बहुत बीमार था। कहा बादशाह सलामत खैर तो है, क्या हो गया आपको? बादशाह कहता है बस अब तो लगता है ज़िंदगी एंड पर है, अब कहीं और दूसरी दुनिया में जाने का वक्त आ गया। था तो बेवकूफ़ ना। कहते हैं आप कहीं और जा रहे हैं? कहा मैं ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। तो कहा अब मैं देख रहा हूँ आपका बहुत बड़ा घर है, ज़बरदस्त बेडरूम्स हैं, आप जिधर जा रहे हैं उधर घर बना लिया? तो बादशाह कहता है उधर तो मैंने कोई झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा बादशाह सलामत आपके पास तो कितना सोना, कितने हीरे आपने मुझे भी तोहफा दिया, उधर उधर पैसे भिजवा दिए जहां आप जा रहे हैं। तो कहता है मेरे पास तो वहां फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहा बादशाह सलामत मैं देख रहा हूं आपके खानदान, आपके घर के बाहर खादिम, खादमाएं, कनीजे, गुलाम, बहुत सारा स्टाफ है आपका, जिधर जा रहे उधर खादिम भिजवाया आपने? बादशाह कहता है उधर मेरा कोई खादिम नहीं भिजवाया मैंने। वो बेवकूफ़ पता है क्या करता है, अपनी माला उतारता है और बादशाह के गले में डालता है। कहता है बादशाह सलामत पर मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हुए ना, हैं? आपको पता है कि आपके कहीं और जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हुए ना। ये है तो बज़ाहिर वाकया, मगर ये हम सब के लिए लेसन नहीं है। आपसे और मुझसे कोई पूछता है घर कहाँ है, कोई कहता है रनछोड़ लाइन में, कोई कहता है गार्डन में, कोई कहता है क्लिफ्टन में। हैं जन्नत में घर है कि नहीं? उधर घर बनाया कि नहीं बनाया? उधर किधर रहोगे? इधर नरम बिस्तर के बगैर जिसको नींद नहीं आती, रात को पंखा ना चले तो बेचैन हो जाए, यूपीएस लगाए, जनरेटर लगाए, थोड़े पैसे आए तो एसी लगाया। कब्र में अगर आग भड़क रही है तो फिर क्या किया है हमने? इधर कितना सोएंगे और उधर कितना सोना है पता है आपको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक लोग कब्र में जा रहे हैं, हम कब्र में उतार रहे हैं लोगों को, सब कब्र में हजारों साल से हैं। पता नहीं कितने 100 कितने 1000 साल रहना पड़ेगा, मगर कब्र रोशन है कि नहीं कोई टेंशन नहीं किसी को। जिसका यहां नरम बिस्तर है ना, जिसको नरम तकिए के बगैर नींद नहीं आती, वो सोचे मैं सांप और बिच्छुओं के साथ कैसे सोऊंगा। कब्र ने अगर दबा दिया और पसलियां तोड़ दी तो मेरा बनेगा क्या? अगर कब्र में आग भड़का दी गई तो मैं किधर जाऊंगा, किसको पुकारूंगा? वल्लाह कब्र की तैयारी करनी है, खुदा की कसम मारे जाएंगे अगर अल्लाह नाराज हुआ। फिक्र करनी दुनिया में है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आजकल मोबाइल कंपनियां मैसेज करती हैं जनाब आपका 70% डाटा यूज हो गया है, टॉपअप करवा लें, पैसे डलवा लें, 80% खत्म हो गया, आज कल आखिरी दिन है आपके मोबाइल के पैकेज का। हम पैसे पकड़ के डलवाते हैं, यार मोबाइल बंद हो जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई मैसेज नहीं आएगा कि एक दिन रह गया है 70% गुजर गई, 80 गुजर गई, अब 3 दिन रह गए, तौबा कर लो। नहीं, पता नहीं होता, बंदा सुबह घर से निकलता है और शाम जनाजा आता है, ऐसा नहीं होता। खुदारा आज के इस इज्तिमा को गनीमत जानिए, गफलत से बाहर आइए, अपनी बुरी आदतों से हम तौबा करें। आपको पता है ये हमारे पास कासिद भेजे जाते हैं, मौत के भी कासिद होते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर में कब्र खुदवाई हुई थी। अल्लाह वाले देखो कैसे याद करते थे मौत को, रोज कब्र को देखते थे, हैं कब्र में जाके लेटते थे।
تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو, مجھے ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی. اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے, اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا, آنکھوں کا کمزور ہو جانا, صحت کا ڈھل جانا, کمر کا جھک جانا, اعضاء میں کمزوری آ جانا, یہ سارے موت کے قاصد ہیں. یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو, تیاری کر لو, اب تو تیاری کر لو. مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں, ابھی تو میں بڑا جوان ہوں, میں تو بالکل فٹ ہوں, ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار, ابھی تو انجوائے کرنا ہے, ابھی تو بنانا ہے, ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے. میں نہیں, کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی, مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا, کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا, ادھر میرا کیا بنے گا. ایک حدیث پاک ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ, اعمال کلوز ہو جائے گا, ٹھیک ہے, سوائے 3 چیزوں کے. اب آج یہ پلان کرنا ہے, آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ. آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا نمبر 1, انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں, طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں, بخاری شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ہدایہ شریف, اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ, بہار شریعت صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں. وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے. سبحان اللہ, ہر کتاب چھپ رہی ہے, تفسیر چھپ رہی ہے, حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں, اور علماء کو ثواب مل رہا ہے. یہ پہلا آپشن تھا. غور سے میری بات سنیے گا, شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم, اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں, وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آ جائیں دوسرا آپشن, مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے, ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ, کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں. اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں, اب یہ سوچنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. پہلا آپشن کیا ہے, علم دین. ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے, مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا. دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے, دنیا بھر میں بناتی ہے. آپ عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے, علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے, تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ. اس طرح کے مدارس, جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے, بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں, تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے. پہلا آپشن. دوسرا نیک اولاد. یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل, لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے, کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی, صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں, جامعۃ المدینہ ہیں, اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ بچہ حافظ بن گیا, عالم بن گیا, تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں, اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا, اور وہ ہے صدقہ جاریہ. مشورہ دیتا ہوں, اللہ نے نوازا ہے نا, تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہاں, یہ وہ صدقہ جاریہ ہے, بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا. اچھا, اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے, مسجد میں حصہ ملا دیں. دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا. تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. اچھا, صرف مسجد نہیں, یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے, شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں, کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, صدقہ جاریہ. وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا. تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے. میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں, ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں, ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے,
اور پتہ نہیں کب مرنا ہے، تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے، انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی۔ اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے، اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کر لیں۔ دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے، الحمدللہ کمال کا ماحول ہے، بار بار آخرت یاد دلاتا ہے، بار بار موت یاد دلاتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ جب نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ اب تک تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیے ہوں۔ اے اللہ گناہ ہی گناہ ہیں، کرم کر دے، پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے۔ اے اللہ نیکیوں والی، سنتوں والی، اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، مگر مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ مرتے وقت اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دینا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں، اے اللہ تیرے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ زندگی کی آخری نماز جو پڑھیں وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ادا کریں، اور اے رب کریم پھر آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، نبی پاک کے دیدار کرتے ہوئے ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے والی موت نصیب فرما۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے۔ ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ اے کریم مولا ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے دور نہ ہو۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، اے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا
دکھا دے۔ اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ با عافیت با ذوق اور مقدس اور مقبول حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جن الفاظ کے ذریعے تجھے پکارا تھا ہم بھی تجھے پکارنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے، غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہمیں ظلمت سے نکال کر ہمیں نور میں داخل کر دے۔ آئیے مل کر پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار ہماری محبتوں کو سلامت رکھ، ہماری نسبتوں کو سلامت رکھ۔ اے پروردگار مالک کریم ہم تیرے بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ تیرے دربار میں مانگ رہے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو نبی پاک کا جنت میں پڑوس نصیب فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ